میرے ابو مجھ کو سکھاتے ہیں کیسے کیا کروں میں بتاتے ہیں، کیا اچھا کیا ہے برا بتاتے ہیں، غلطی سے ہم کو بچاتے ہیں۔ میرے ابو مجھ کو سکھاتے ہیں کیسے کیا کروں میں بتاتے ہیں، میرے ابو مجھ کو ارے یہ کیا حال بنا رکھا ہے آپ دونوں نے کمرے کا؟ بابا جان یہ وارث ہے جو مجھ سے لڑتا رہتا ہے۔ بابا جان یہ کاشف بھائی لڑ رہے تھے مجھ سے، انہوں نے ہی سب کچھ کیا ہے۔ ارے بھائی جلدی صفائی کریں، ابھی آپ کی امی آنے والی ہیں، پھر پتہ ہے نا پھر آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ بھولوں میں تو یاد دلاتے ہیں، روٹھوں میں تو مجھ کو مناتے ہیں، کیا اچھا کیا ہے برا بتاتے ہیں، غلطی سے ہم کو بچاتے۔ ہاں بھائی کاشف، وارث، کیا مسئلہ ہو گیا تھا؟ بابا جان یہ وارث کہہ رہا تھا کہ میرا دوست عامر اچھا ہے اور تمہارا دوست وارث اچھا نہیں ہے۔ جی وارث، اچھے دوست کی پہچان کیا ہے؟ بابا جان اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو ہمارے برے وقت میں کام آئے اور ہمارے ہوم ورک میں مدد کروائے۔ اچھا کاشف آپ بتائیے اچھے دوست کی کیا پہچان ہے؟ اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو ہمیں نماز کے لیے ساتھ لے کے جائے اور خود بھی نیک اور ہمیں بھی نیک بنانے کی کوشش کرے۔ بابا جان ایک منٹ بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنایت صاحب، سیٹھ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز جنازہ کب ہے؟ نماز جنازہ ظہر کے بعد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا وارث، آپ کو پتا ہے بیٹا انسان کے کتنے دوست ہوتے ہیں؟ نہیں معلوم بابا جان۔ کاشف آپ کو معلوم ہے انسان کے کتنے دوست ہوتے ہیں؟ مجھے بھی نہیں معلوم بابا جان۔ بیٹا ایک حدیث کا مفہوم ہے، انسان کے 3 دوست یا بھائی ہیں۔ وہ دوست کون ہے؟ بیٹا وہ 3 دوست یہ ہیں، نمبر 1 اہل و عیال، نمبر 2 مال، نمبر 3 اعمال۔ یہ تینوں دوست ہوتے ہیں؟ جی یہ تینوں دوست ہیں۔ لیکن ان میں اچھا دوست کون سا ہے؟ یقیناً اہل و عیال ہی بہترین دوست ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں اہل و عیال سے محبت ہوتی ہے اور ان کے لیے مال بھی خرچ کر دیتے ہیں۔ تو بابا جان مال اچھا دوست ہوا نا، جب ضرورت پڑی کام آ گیا۔ نہیں بیٹا، اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں سمجھایا تھا، میں آپ کو اس کا مفہوم بتاتا ہوں۔ ارے ایک منٹ، وہ اس کمرے سے شیلف میں سے امیر اہل سنت کا رسالہ قبر میں آنے والا دوست وہ تو لے کے آئیے گا ذرا، چائے لے کے آئیں۔ یہ رہی، مل گئی۔ اچھا کاشف بیٹا یہاں سے پڑھنا شروع کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک دن تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے دریافت فرمایا، تم جانتے ہو کہ تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال کیسی ہے؟ بابا یہ اہل و عیال کے کیا معنی ہیں؟ بیٹا اہل و عیال فیملی کو کہتے ہیں۔ جی بیٹا بالکل آگے پڑھیے۔ عرض کی اللہ و رسولہ عالم، یعنی اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 بھائی ہوں، جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو وہ اپنے تینوں بھائیوں کو بلائے اور ایک سے کہے، تم میری حالت دیکھ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟
وہ جواب دے میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ فی الحال تمہاری تیمارداری کروں، تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حاجات و ضروریات کو پورا کروں، پھر جب تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہیں غسل دے کر کفن پہناؤں اور لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں، کبھی میں کندھا دوں تو کبھی کوئی اور شخص، جب تمہیں دفن کر کے واپس آؤں تو جو کوئی تمہارے بارے میں پوچھے اس کے سامنے تمہاری بھلائی ہی بیان کروں۔ یہ بھائی در حقیقت اس شخص کے اہل و عیال ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم اس میں کوئی بھلائی نہیں پاتے۔ یعنی یہ دوست بھی اس کا صرف قبر تک ساتھ دے سکتے ہیں؟ بالکل، اہل و عیال ہماری فیملی یہ صرف ہمارا قبر تک ساتھ دے سکتے ہیں۔ ابھی دوسرے دوست کے بارے میں بھی سن لیں بابا۔ جی 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 بالکل، آگے سنائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلام جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا پھر وہ اپنے دوسرے بھائی سے کہے تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو، میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ جواب میں کہے میں اس وقت تک تمہارا ساتھ دوں گا جب تک تم زندہ ہو، جو ہی تم دنیا سے رخصت ہوگے ہمارے راستے جدا ہو جائیں گے، کیونکہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے اور میں یہیں دنیا میں رہ جاؤں گا۔ یہ بھائی اصل میں اس شخص کا مال ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم اسے بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ یعنی یہ مال والا دوست بھی اس وقت تک ساتھ دے گا جب تک ہم زندہ ہیں؟ جی بالکل۔ تیسرے دوست کے بارے میں سنیے۔ جی جی بیٹا آگے پڑھیے۔ مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا پھر وہ شخص اپنے تیسرے بھائی سے کہے یقیناً تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو اور تم نے میرے اہل و عیال اور مال کا جواب بھی سن لیا ہے، بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہے میرے بھائی میں تو قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہیں وحشت سے بچاؤں گا، اور جب یوم حساب آئے گا تو میں تیرے میزان میں جا بیٹھوں گا اور اسے وزن دار کر دوں گا، یہ اس کا عمل ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ تو بہت اچھا دوست ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الامر ھکذا، یعنی یہی حقیقت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وسلم۔ جی کیا سمجھے بچوں آپ؟ بابا جان اچھا اور وفادار دوست وہی ہے جو ہماری قبر میں کام آئے، یعنی ہمارے اچھے اعمال۔ شاباش، اب ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ بابا جان قبر میں کیا معاملہ پیش آئے گا؟ انشاءاللہ اچھا سوال، انشاءاللہ عز و جل نماز کے بعد اس بارے میں۔ اچھا بیٹا، نماز سے پہلے ہماری کیا بات ہو رہی تھی؟ بابا جان میں نے پڑھا ہے جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال اس کے پاس جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے قبر کے تنہا انسان، تیرے دوست عزیز رشتہ دار سب تجھ سے جدا ہو گئے، آج قبر میں تیرا ہمارے سوا اور کوئی ساتھی نہ ہوگا۔ تو ہمارا اچھا دوست تو ہمارا نیک عمل ہوا نا؟ جی بالکل، نیک عمل ہمارا دنیا میں بھی اچھا ساتھی ہے، قبر میں بھی اچھا ساتھی ہے اور روز محشر بھی اچھا ساتھی ہے۔ بابا جان ہمارا نیک عمل قبر و حشر میں تو اچھا ساتھی ہے، لیکن دنیا میں کیسے ہو سکتا ہے؟ جی نیک عمل دنیا میں بھی اچھا فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ بالکل، میں آپ کو ایک حدیث کا مفہوم سناتا ہوں۔ پرانے زمانے کی بات ہے، 3 افراد کہیں سفر کر رہے تھے اور سفر بہت دور کا تھا، راستے میں رات ہو گئی۔ تینوں نے سوچا رات کہاں بسر کی جائے، تو ان کو سامنے ایک غار نظر آیا۔ یہ تینوں اندر داخل ہو گئے، اوپر سے پہاڑ کا ٹکڑا ایک نیچے گرا اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ تو غار میں کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا؟ نہیں، دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان تینوں میں سے ایک نے کہا اس مصیبت سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ پھر کیا انہوں نے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا؟ ہاں، ان میں سے ایک نے کہا میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، میں ان سے پہلے نہ اپنے اہل و عیال کو پینے کے لیے دودھ دیا کرتا تھا نہ ہی خادموں کو۔ ایک دن میں درختوں کی تلاش میں بہت دور نکل گیا تھا، جب واپس آیا تو میرے والدین سو گئے تھے اور میں نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ میرے بچے بھوک کی وجہ سے میرے پاؤں میں بلبلا رہے تھے، لیکن میں دودھ کا پیالہ لیے اپنے ماں باپ کے پاس کھڑا رہا۔ جب وہ صبح اٹھے تو میں نے ان کو دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ تو پھر وہ چٹان
थोड़ी सी सदक गई। अरे वाह, तो क्या वो निकल गए? चट्टान सदक गई थी, लेकिन अभी इतनी जगह नहीं बनी थी कि वो निकल जाए। दूसरे ने अपने अमल का वसीला अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया कि ए अल्लाह, मैंने कुछ मजदूरों से काम करवाया था, सब मजदूरों को मैंने उसकी उजरत दे दी, लेकिन एक मजदूर अपनी उजरत छोड़कर चला गया। मैंने वो तिजारत में लगा दी और वो रकम उसकी बढ़ती रही। कुछ अरसे के बाद वो आया और उसने कहा, ए अल्लाह के बंदे, मेरी उजरत मुझे दे दे। मैंने कहा, ये ऊंट, गाय, बकरी और गुलाम जो तुम देख रहे हो, ये सब तुम्हारे हैं। उसने कहा, ए अल्लाह के बंदे, मुझसे मजाक ना कर। मैंने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सब कुछ तुम्हारा है। चुनाचे वो सब माल लेकर चला गया और कुछ भी ना छोड़ा। ए अल्लाह, ये अमल अगर तेरी रजा के लिए था तो इस मुसीबत से हमें निजात अता फरमा। फिर वो चट्टान कुछ और सरक गई। अब तो यकीनन वो गार से बाहर आ गए होंगे। नहीं, अभी भी वो बाहर नहीं निकल सके। फिर इनके तीसरे साथी ने अपने गुनाह से बचने के वाक़े को बयान किया और उसके वसीले से अल्लाह ताला से दुआ मांगी, तो वो चट्टान मुकम्मल हट गई। यानी नेक अमल दुनिया में भी काम आते हैं, कब्र में भी काम आएंगे और हश्र में भी काम आएंगे। यानी नेक अमल दुनिया में भी काम आते हैं, कब्र में भी काम आते हैं और हश्र में भी काम आएंगे। बिल्कुल, फिर सबसे अच्छे दोस्त तो नेक अमाल हुए हैं ना। प्यारे बच्चों, इस फर्जी खाके में फर्जी किरदारों के जरिए हमारी दीनी और अखलाकी तरबियत की कोशिश की गई है। तमाम किरदारों का असली होना जरूरी नहीं। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे अब्बू मुझको सिखाते हैं, कैसे क्या करूं मैं बताते हैं, क्या अच्छा क्या है बुरा बताते हैं, गलती से हमको बचाते हैं। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।